صحیح، بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کے وقت کا. شوکت یوسفزئی صاحب، باقی معاملات جو ہیں وہ تو چلیں گے، جس میں آپ لوگ تھریٹننگ ٹویٹس بھی کروا رہے ہیں اپنے بانی پی ٹی آئی سے، وہ معاملات بھی اپنی جگہ چل رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ نمبر گیم، یہ آئینی ترمیم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو لگتا ہے کہ شاید جو اتنا حکومت اس وقت اترا رہی ہے کہ بھائی اٹس ڈن، آلموسٹ ڈن، تو ابھی پرسوں، یہ کل پرسوں کی بات ہے، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نتھنگ ڈوئنگ، کسی آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید کچھ لے دے کر معاملات طے پا گئے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے وہ، اور حکومت کی اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں مولانا صاحب کے ساتھ، وہ کامیاب ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ یہ ترمیم کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتی. جو بظاہر اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس کوئی مطلوبہ سکور پوری نہیں ہے. تو اگر یہ زبردستی، جس طرح الیکشن کے دوران لوگوں کا اغوا کیا گیا، زبردستی ان سے وہ کروا گیا، اگر وہ دوبارہ وہی سلسلہ شروع کرنا ہے تو اس دفعہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ سسٹم بالکل کولیپس کر جائے گا اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس حکومت سے کون پوچھے گا؟ مہنگائی اتنی اس قدر بڑھ گئی ہے، ان کے معیشت ڈوب رہی ہے، سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے کراس بارڈر، اور ان سے بلوچستان نہیں سنبھل رہا ہے، ان سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھل رہے ہیں. تو یہ معاملات تو اور بھی گہرے ہوتے جائیں گے. تو نقصان تو عوام کا ہوگا اور پاکستان کا ہوگا، کیونکہ اب یہ ان کو خوف ہے کہ کچھ لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو حکومت پہ بہت بڑا دباؤ ہے کہ اگر یہ ریٹائر ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا. تو یہ جو جلد بازی کے اندر جو فیصلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دھوس دھاندلی کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو راسا نظام ہے نا، وہ بھی کولیپس کر جائے گا. اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ڈی ایم میں چلے جانے سے ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، ان کی پوری سیاست داؤ پہ لگی ہے. اور اب اگر وہ اس دفعہ چلے گئے تو میرے خیال سے ان کو اپنے ورکر بھی میرے خیال سے نہیں بخشیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی پارٹی یہاں تک پہنچی، چند سیٹوں تک محدود ہو گئی پی ڈی ایم کی وجہ سے. تو انہوں نے اپنی ساکھ بنانے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان اتنا سمجھدار لیڈر ہے اور وہ جا کے اب ان کی گود میں دوبارہ بیٹھے گا چند وزارتوں کے لیے، جس سے ان کی پوری سیاست پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا صاحب سے ملنے کے لیے گیا ہے. ابھی بھی ایک وفد گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو شرائط تھیں وہ یہ تھی، ایک تو یہ کہ جی ایج جو ہے 65 سے 68 نہ کی جائے، باقی شاید وہ مان گئے ہوں. تو اگر یہ نہیں کی حکومت نے، آئینی ترمیم میں یہ نہیں لا رہے، تو پھر کیا اس میں حرج ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سپورٹ بھی کر دیں؟ نہیں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیں، یا وہ اس انتظار میں کہ ہم اتحاد کر لیں. دیکھیں، وہ بھی اس حکومت کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارا اتحاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ان کی اپنی جو پارٹی کا وہ ہے نا، وہ اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارا ساتھ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہمدردی میں دینے کی کوشش ہو رہی ہے یا ہمدردی لینے کی کوشش ہو، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا ساتھ دینا جو ہے، اس سے جو ان کی رہی صحیح پارٹی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی. میرا اپنی ذاتی رائے ہے، آپ بھی اینالسٹ ہیں، آپ بھی بڑے بڑے اینکرز ہیں، وہ آپ سوچیں کہ اس موقع کے اوپر مولانا کو 2 وزارتیں یا 3 وزارتیں ان کی سیاست کو بچا لے گی. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ بنے یا نہ بنے تو الگ ہے، لیکن حکومت میں تو شامل نہیں